معروف سماجی کارکن بلقیس ایدھی کے انتقال پر تعزیتی پروگرام. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی. معروف سماجی کارکن اور سماجی خدمات میں دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدھی 15 اپریل 2022 کو 74 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مدتوں پہلے کہے جانے والے یہ اور ان جیسے لاتعداد مصرے اور اشعار پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تخلیق حال ہی میں ہوئی ہے، اور یہ نوحہ ہیں بلقیس ایدھی کا. بلقیس ایدھی صاحبہ کے فرزند فیصل ایدھی یہ سمجھتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب کے بعد اب والدہ کے دنیا سے چلے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے. امی نے جاتے ہوئے کہا ہے کہ سب کا خیال رکھنا، اور ایدھی صاحب کے زمانے سے ممی ہی سارا کام کرتی تھی، ہم لوگ نہیں کرتے تھے. ایدھی صاحب کے جانے کے بعد بھی اتنا اثر نہیں پڑا ادارے میں، سارا کام ممی کرتی تھی، ان کی ٹیمیں کرتی تھیں. اب ممی کے جانے سے جو ہے نا بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس خلا کو کسی نہ کسی ذریعے سے پر کرے، اور ہمارے اس سسٹم کو، کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں چلاتی ہیں سارا سسٹم، مرد جو ہے وہ صرف رکھوالی کرتے ہیں. ہم صرف ادارے کی رکھوالی کرتے تھے، ایدھی صاحب بھی رکھوالی کرتے تھے، ہم بھی رکھوالی کرتے ہیں، عورتیں سارا سسٹم چلاتی تھیں. اب بہت بڑا گیپ آ گیا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ کوئی کسی کے دل میں اللہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ جذبہ ڈال دے تاکہ جو ہے وہ ہماری ممی کی جگہ لے. یہ سارا سینسٹیو معاملے ہوتے ہیں، حساس معاملے ہیں، اور اتنی خوش اسلوبی سے وہ چلاتی تھیں کہ ہمیں پریشانی ہی نہیں تھی. میں پچھلے 30 سالوں سے ہوں، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں تھی. ایدھی صاحب چلے گئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی سسٹم کو چلانے کی. اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان. بلقیس ایدھی نے محض 16 سال کی عمر میں ایدھی صاحب کے قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ اسکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی. عبدالستار ایدھی صاحب سے اچانک ہونے والی ملاقات سن 1964 میں ان کے ساتھ کام کرنے کا ذریعہ بنی. 19 اپریل 1967 کو ایدھی صاحب اور بلقیس بانو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور پھر انسانی خدمت کی ایک ایسی داستان کا آغاز ہوا جس نے دنیا بھر میں ایدھی فاؤنڈیشن کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ اپنے کام سے اپنا ایک منفرد اور بلند مقام بھی بنایا. بہت کچھ پایا ہے، ایک کامیاب زندگی ملی ہے مجھے پوری. لوگ ترستے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو خرچہ کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہم یہ پیسہ کہاں لگائیں. سکون، راتوں کا نیند اڑ جاتی ہے. تو اللہ نے اتنا ہم سے کام لیا، اللہ کا شکر نہ ادا کریں. کوئی کام کے لیے بھی تو اپنے بندے چنے گا کہ نہیں اللہ میاں، تو اس نے ہمیں چنا ہے تو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے رکھا ہے. اگر ہم کو ہٹا دے گا تو کوئی دوسرے بندے پیدا کر دے گا. سماجی خدمات کی دنیا میں اس عظیم نقصان پر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کہتے ہیں، دکھ کا دن ہے. مولانا عبدالستار ایدھی کے بعد محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ جس دنیا سے چلی گئی ہیں، میں اسی سلسلے میں یہاں میٹھا در میں ان کے گھر پہ افسوس کے لیے آیا. بلقیس ایدھی صاحبہ کی خدمات، اور مجھے فیصل بتا رہے ہیں مولانا صاحب کا جو کام تھا اس کو وہ آگے لے کے چاہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ اور مشکل میرے اوپر آ گئی ہے. جو ان کی خدمات تھی، خاص طور پہ لاوارث بچیوں کو گود لینا، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا، اور یہاں تک کہ ان کی شادیاں کرانا، ایسی خدمات ان کی تھیں جو بڑا مشکل ہوگا ان کو آگے بڑھایا جائے. لیکن میری دعا ہے کہ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا خاندان، بلقیس ایدھی صاحبہ کی جو خدمات ہیں ان کو لے کے آگے چلے. مجھے فیصل صاحب نے بتایا ہے کہ وہ خود، ان کے اپنے بچے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی خالائیں، سب اس کام میں مگن ہیں، اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور بلقیس ایدھی صاحبہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام. بلقیس ایدھی نے 6 دہائیوں سے زیادہ انسانی خدمت میں گزاری. ان کے ادارے نے ملک بھر میں ایدھی ہومز اور مراکز میں جھولے لگا کر تقریباً 42,000 سے زیادہ ناپسندیدہ بچوں کو بچایا ہے.
मारूफ समाजी कारकुन सालिम बरनी। बड़ा नाम था, एक बड़ा काम था और इंशाल्लाह उम्मीद है काम तो चलता रहेगा। और ऐसे नाम बेशक हमारी निगाहों से ये शक्लें ज़रूर हट जाती हैं, लेकिन ये दिलों से नहीं हटती। ये वो शक्लें हैं जो हमारी आने वाली नस्लों तक के चलती हैं। इंसानी खिदमत वो ज़ाया नहीं जाती और इंसानी खिदमत ही की वजह है जो आज इतना बड़ा इज़्ज़त पा रही हैं वो भी, और उनके शौहर ने भी इतनी बड़ी इज़्ज़त पाई। ये सब इंसानी खिदमत है। अल्लाह अपने पास उधार नहीं रखता। जब आप अल्लाह के बंदों के लिए काम करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देता है। और ये जो इस वक्त सलामी हो रही है तो ये जो है ये मकसद ये एक एजाज़ है, रिवार्ड है ये। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो और दीगर समाजी काम करने वाले उनको एक हौसला मिलता है इससे कि ठीक है, भले ज़िंदगी में अगर कोई कदर नहीं भी करता, कोई अच्छा बुरा भी कहता है, लेकिन मरने के बाद जब हम जा रहे होंगे तो कई हाथ उठेंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं होंगे। और बिल्किस ईदी तो नाम ही एक माँ का है। वो जब बिल्किस ईदी कहा जाता है तो ऐसा लगता है ऐसे माँ को पुकारा जा रहा है। बिल्किस ईदी साहिबा को उनके सब रुफ़क़ाए कार मम्मी कहकर बुलाते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात मुझसे कहती थीं कि मुझे मेरे काम पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, जिसके जवाब में उन्हें मैं कहती थी कि मुझे हर रोज नोबेल इनाम मिलता है, क्योंकि ईदी सेंटर के बच्चे और मेरे रुफ़क़ा मुझे मम्मी कहकर बुलाते हैं। मेरे लिए यही नोबेल इनाम है। साबिक सेनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने बिल्किस साहिबा समेत इस पूरे खानदान की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के एक अदवार था और है, क्योंकि उनके बाद उनके बेटे फैसल और उनके बेटे साद ये सब कर रहे हैं। ये एक तारीख था, वो रकम किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि ये सदका जारिया करके गए। आज बिल्किस बीबी जो काम करती थी उसके नक्शे कदम पे चल के हज़ारों और ख़वातीन ये काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यतीम और लावारिस बच्चे यतीम हो गए, वाक़ईतन यतीम हो गए, जिनको वो गोद लेती थी, जिनके साथ उनका बड़ा राब्ता था। तो ये कौमी साने है, मगर ये हकीकत है और अटल फैसला है, ये होता है। हमें उनके जो उनकी खिदमत उसके मुताबिक चलना चाहिए। मैं इस ख़ानदान से 35-40 साल से मेरा राब्ता है पर्सनल, बिल्किस साहबा से, सत्तार ईदी साहब से, फैसल से। तो हमारे एक पर्सनल मैन टू मैन कॉन्टेक्ट है, तो हम इन्हें पर्सनली जानते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्किस ईदी के मरकजी दफ्तर में उनसे मिलने जाते तो वो बहुत कम अपने कमरे में मिलती। वो हमेशा बच्चों और खवातीन के कामों में मगन होती। शफक के रंग बखेरे हैं उसने आलम पर, सियाह शब को लिबासे सहर दिया उसने। मारूफ कानूनदान ज़िया आवान ने बिल्किस ईदी साहिबा को खिराज तहसीन पेश करते हुए खिदमत के इस सफर के जारी रहने की दुआ की। अल्लाह ताला ने मुझे जो इज़्ज़त दी माशरे में अपने काम की वजह से, मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम वो जो ज़माना हमने देखा कि जिस तरह वो लोग काम करते रहे, और अभी वो बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं और बहुत मुश्किल से ऐसे लोग पैदा भी होते हैं, उसको तो कोई नहीं भुला सकता। और ईदी साहब की और अब अल्लाह इनके बच्चों को, फैसल को, सारे लोगों को ये तौफीक दे कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसमें उसी तरह मंच के काम करें और इस सारे सिलसिले को जो कि इंसानियत के लिए है उसको वो कंटिन्यू। ईदी फाउंडेशन के इंसानियत के लिए कारहाय नुमाया किसी तारुफ के मोहताज नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदिराज की हामिल ये फलाही तंजीम दुनिया भर में अपना नेटवर्क रखती है। इन सारी कामयाबियों में बिल्किस ईदी कदम कदम पर अब्दुस्सत्तार ईदी साहब के शरीके सफर रहीं। ईदी साहब की शरीके हयात होते हुए आपने समाजी खिदमत के कामों में इस तरह शराकत की कि हजारों लावारिसों के लिए ईदी साहब वालिद और बिल्किस ईदी वालिदा का दर्जा रखती थीं। डायरेक्टर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट रेहान यासीन कहते हैं कि मोहतरमा बिल्किस ईदी एक सितारे की मानिंद थी। ये जो दुख है, ये पूरी कौम का दुख जो है यकसा है। और कहते हैं कि किसी भी कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी खातून का हाथ होता है। तो ये वाकई ऐसी बात थी कि अब्दुस्सत्तार ईदी साहब जो एक आइकॉन थे और एक इस्तारा थे ये खिदमत के हवाले से, उनके पीछे जो बहुत बड़ा किरदार था वो उनकी अहलिया का था। और अहलिया जो थी वो एक हमजहद शख्सियत थी। अच्छा, उनका जो प्रोफेशन था मोहतरमा बिल्किस ईदी मरहुमा का, वो एक नर्स का था। तो लिहाजा जो नर्स होती है वो इंतहाई रहमदिल शख्सियत की मालिक होती है। तो इस हवाले से मोहतरमा बिल्किस ईदी मरहुमा ने न सिर्फ ये कि अपनी ईदी साहब की बहुत ज्यादा उनके साथ उनके कामों में
گھر میں ان کے معاملات کو بہت سارے کو رکھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایدھی صاحب کی جو ویلفیئر یعنی فلاحی مصروفیات تھی اس میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی. ایدھی صاحب کے ساتھ خدمت انسانیت کے سفر کے حوالے سے معروف صحافی غزالہ فصیح سے گفتگو کرتے ہوئے بلقیس صاحبہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ابتدا ہی سے خود کو ایدھی صاحب کے رنگ میں رنگ دیا تھا. وہ کہتی تھیں کہ خود ایدھی صاحب ان سے کہتے تھے کہ بلقیس کی طرح کوئی اور عورت میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی. بلقیس ایدھی کہتی تھیں کہ بہت سے لوگ ان سے کہتے تھے کہ ایدھی صاحب نے شادی کے پہلے روز ہی سے مجھے آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ میں اس آگ سے کندن بن کر نکلی. ایدھی صاحب نے انسانیت کی خدمت کی جو راہ اپنائی، مجھے فخر ہے کہ میں اس میں ان کے شریک سفر رہی. ہو سکتا ہے یہی آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنے. سابق CPLC چیف کراچی احمد چنائے نے بلقیس ایدھی صاحبہ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. بلقیس ایدھی صاحبہ کا انتقال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ناقابل اختلافی نقصان ہے، بلکہ دنیا کے لیے. سوشل ویلفیئر میں ان کی جو خدمات تھیں، میں سمجھتا ہوں خواتین میں ان کی سر فہرست خدمات رہی ہیں پاکستان میں، اور جو کام انہوں نے سر انجام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں آج لاکھوں لوگ یتیم ہو گئے ہیں کہ ان کے سائے شفقت کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر جو ہے اس میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جمار رحمت میں جگہ نصیب کرے اور ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے. بلقیس ایدھی پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز ہلال امتیاز کے علاوہ امریکہ، روس، برطانیہ اور بھارت سمیت کئی ممالک سے ایوارڈز حاصل کر چکی تھیں. بہت شکر گزار ہیں پاکستان کے، اور جب بھی ہم باہر ملک جاتے تھے نا تو ہمیں سکون نہیں آتا تھا. ادھر آتے تھے تو قائد اعظم کے مزار کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو میں کہتی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایک پاکستان دیا ہے جہاں ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. بلقیس ایدھی نے پسماندگان میں 3 بیٹیاں کبرا، زینت اور الماس اور اکلوتے بیٹے فیصل ایدھی کو چھوڑا، لیکن میراث میں اپنے پیچھے خدمت، شفقت، بے لوثی اور انسانیت کا جذبہ چھوڑ گئیں. 16 اپریل بعد نماز ظہر نیو میمن مسجد کراچی میں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی وصیت کے مطابق میوہ شاہ قبرستان میں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. خدمت خلق سے روشن تیری پیشانی تھی، دولت فخر تیری بے سر و سامانی تھی، حوصلہ دیتی تھی پیری میں جوانوں جیسا، دل کے دریا میں جو ایثار کی طغیانی تھی، جس نے ممتاز کیا تجھ کو زمانے بھر سے، وہ تیرے جذبہ ایثار کی جولانی تھی. مذہب و رنگ و نسب کی نہ تھی کوئی تفریق، بس تیرے پیش نظر خدمت انسانی تھی. معروف سماجی کارکن بلقیس ایدھی کے انتقال پر تعزیتی پروگرام آپ نے سنا. راوی تھے اعتصام الحق. اوبی ریکارڈنگ عبد الرشید. اوبی پروڈیوسر لیاقت علی شیخ. تدوین محمد نواز. اور اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے محمد تسلیم. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.